شنکر نے مجھے دوبارہ 88 لالہ زار کی وسیع و عریض عمارت میں پہنچا دیا۔ میرے پہنچنے کے کچھ دیر بعد زرد مرسیڈیز بھی پہنچ گئی، جسے میں سرے راہ چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا۔ شنکر نے مجھے شیخ عاصم کے سامنے پیش کیا اور مجھے شروع سے لے کر آخر تک تمام رودات حرف بحرف اسے سنانا پڑی۔ شیخ عاصم کے جبڑے گاہے بگاہے بھیگ جاتے تھے اور آنکھوں میں چنگاریاں سی اڑنے لگتی تھی۔ ظاہر ہے اس کا یہ غیظ و غضب مسٹر جی کلارک اور اینڈرے وغیرہ کے لیے تھا۔ اب صورتحال کافی حد تک واضح ہو چکی تھی۔ میں دو پارٹیوں کے درمیان زبردست کھینچا تانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ ایک پارٹی کے سربراہ یا کرتا دھرتا مسٹر جی کلارک تھے۔ مسٹر جی کلارک نے اپنی معاونت کے لیے خطرناک امریکی ایجنٹ اینڈرے کو واشنگٹن سے بلوا رکھا تھا۔ مسٹر جی کلارک کے ساتھ جو اور لوگ شریک تھے، ان میں مشتبہ کور کا نام سب سے نمایاں تھا۔ اس ٹولے کے کچھ دوسرے افراد میں سروج، افراہیم اور قادر زمان وغیرہ شامل تھے۔ یہ سب لوگ سائیں علی کی اس بات پر عقیدت رکھتے تھے کہ دفینے تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے جس اسم اعظم کی ضرورت ہے وہ صرف اور صرف میرے پاس ہے۔ یہی سبب تھا کہ یہ لوگ کسی بھی طرح اور کسی بھی قیمت پر مجھے ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرے ٹولے کا کرتا دھرتا شیخ عاصم بن ارشد تھا۔ اس عرب پتی شیخ نے اپنی معاونت کے لیے شنکر جیسے بدنام زمانہ غنڈے کی خدمات حاصل کر رکھی تھی۔ شنکر سے پہلے متھن بھی اس ٹولے میں شریک رہا تھا۔ شیخ عاصم کو میری ذات سے جو دلچسپی تھی، اس کا سرچشمہ انتقام تھا۔ میری اب تک کی معلومات کے مطابق وہ صرف اور صرف اپنے جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اپنے موضوع مقصد میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکا تھا اور اب پچھلے کئی روز سے بلا شرکت غیرے اس کی تحویل میں تھا۔ بہرطور میری روزات سننے کے بعد شیخ عاصم نے مجھ سے زیادہ باز پرس نہیں کی۔ قصور اس کا اپنا تھا۔ میں از خود تو 88 لالہ زار سے نہیں نکلا تھا۔ میں نے بادل ناخواستہ شیخ عاصم کے حکم پر عمل کیا تھا۔ وہ نہ مجھے ڈرائیور کی حیثیت سے اپنے ساس سسر کے ساتھ ایئرپورٹ بھیجتا اور نہ یہ واقعہ پیش آتا۔ شیخ عاصم سے ملاقات کے بعد میری خدمات دوبارہ ملازم خاص سعادت خان کے سپرد کر دی گئیں اور اس نے دن کے باقی حصے کے لیے میری پوسٹنگ کچن میں کر دی۔ کچن میں ہیڈ خانسامہ میرے مہربانوں میں شامل تھا۔ وہاں میں نے شام تک قریباً فارغ وقت ہی گزارا۔ بہرحال یہ فراغت مصروفیت سے زیادہ تکلیف دہ تھی، کیونکہ انتظار کا وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ مجھے رات کا انتظار تھا۔ ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا، کب 10 بجیں گے اور چھٹی ہوگی اور کب میں سرونٹ کوارٹر میں پہنچ کر غزالہ کا باقی خط پڑھ سکوں گا۔ خط ابھی تک میری بنیان میں ارسا ہوا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے کاغذ سرسراتے تھے اور ان کی سرسراہٹ مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ میں نے خط اس موڑ پر ختم کیا جہاں غزالہ کے نام نہاد اور بے غیرت شوہر مراتب علی نے دہلی میں اس کا سودا طے کر دیا تھا اور خریدار کے روپ میں شیخ عاصم تاریکی کی چادر اوڑھ کر غزالہ کے سرانے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ غزالہ کیسے شیخ کی بیوی بنی اور کیوں کر دہلی سے بھوپال کی اس عظیم و شان عمارت میں پہنچی؟ یہ سب کچھ ان کاغذات پر تحریر تھا جو میرے پاس تھے، لیکن میری نگاہوں سے دور تھے۔ خدا خدا کر کے 10 بجے کچن کے ہب صدا ماحول سے جان چھوٹی اور میں تیز تیز قدم اٹھا کر اپنے کوارٹر میں پہنچا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد تمام مرحلے میں نے تیزی سے طے کیے اور بہت جلد ہی میری نگاہوں کی ملاقات غزالہ کی تحریر سے ہو گئی۔ غزالہ نے لکھا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سیاہ رات کی اس گناہ آلود تنہائی میں میرے سامنے شیخ عاصم کا چہرہ ہے۔ وہ مجھ پر جھکے ہوئے تھے اور بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے سر کو دائیں بائیں جھٹک کر آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شیخ عاصم نے خلاف توقع نرم لہجے میں کہا، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ وہ انگلش بول رہے تھے۔ میں نے کہا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور مجھے کوئی خواب آور دوا پلائی گئی ہے۔ شیخ عاصم نے فوراً میرے ہاتھ کھول دیے اور میری طبیعت بحال کرنے کے لیے قہوہ منگوایا۔ شاید قہوے میں کوئی دوا وغیرہ بھی ملائی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میری غنودگی کم ہونے لگی۔ شیخ عاصم نے کہا کہ مجھے یہاں اور اس حال میں دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا ہے۔
میں نے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچے۔ وہ بولے، مس غزالہ، یہاں آنے سے پہلے میری نیت کچھ اور تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہی ہو کہ میرے اور شاہ جہان کے درمیان دشمنی کا رشتہ ہے۔ اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا اور میرے لیے ضروری ہے کہ اس قتل کا بدلہ لوں یا خود بھی اس کے ہاتھوں مارا جاؤں۔ یہ اٹل دشمنی ہے، نہ ختم ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے۔ اب یہی دشمنی مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا، اور سچ یہ ہے کہ میں شاہ جہان کی شہرت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ میں اس کی بہن شفتہ کی تلاش میں تھا، مگر کوشش کے باوجود مجھے اس کا کھوج نہیں ملا۔ پھر میرا دھیان تمہاری طرف چلا گیا۔ میں جانتا تھا کہ شاہ جہان سے تمہیں خاص تعلق ہے، تم پر قابو پا کر میں شاہ جہان تک پہنچ سکتا ہوں۔ میں نے پھر تمہاری ٹو لی تو مجھے پتا چلا کہ پچھلے دنوں تمہاری شادی ہوئی ہے اور تم اپنے شوہر کے ساتھ دہلی میں ہو۔ میں نے اپنے ذرائع استعمال کیے اور تمہارے شوہر مراتب علی کا سراغ لگا لیا۔ میرا ارادہ تمہیں اور تمہارے شوہر کو زبردستی اپنے ساتھ حیدرآباد لے جانے کا تھا، لیکن تمہارے شوہر سے مل کر مجھے کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ تمہارا شوہر نہ ہو، یا شوہر تو ہو لیکن تمہیں بیوی نہ سمجھتا ہو۔ اس کی گفتگو سے لالچ اور بےغیرتی کی بو آتی تھی۔ آخر 2 روز پہلے وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ منورہ ہوٹل کے ایک کمرے میں بیٹھ کر اس نے مجھ سے تمہارا سودا طے کر لیا۔ اب میں تمہارے خریدار کی حیثیت سے تمہارے سامنے ہوں۔ شیخ عاصم اور میں رات آخری پہر تک باتیں کرتے رہے۔ وہاں سب کچھ شیخ کے بس میں تھا، لیکن انہوں نے تہذیب اور شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میری ذات میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں اور مجھے اس بے غیرت شخص کے چنگل سے نکال لینا چاہتے ہیں جو بھوکے بھیڑیوں سے میری بوٹیاں نچوانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ شیخ صاحب نے میرے سامنے ایک تجویز رکھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان سے شادی کی حامی بھر لوں، اس کے بعد کے سارے معاملات تو خود نمٹا لیں گے۔ دوزخ سے نکلنے والا برزخ میں آئے تو اسے راحت کے سبب نیند آ جاتی ہے۔ میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ اپنے شیطان صفت قانونی شوہر کے چنگل سے نکلنے کے لیے کچھ بھی قبول کر سکتی تھی، اور میں نے شیخ عاصم کو قبول کر لیا۔ زندگی کا یہ اہم ترین فیصلہ میں نے بے حد عجلت اور افراتفری میں کیا تھا۔ میرے دل میں بار بار یہ وسوسہ اٹھتا کہ کہیں میں کنویں سے نکلنے کی کوشش کرتے کرتے پاتال میں تو نہیں گر گئی۔ پھر یہ خیال بھی رہ کر کچوکے لگاتا تھا کہ کہیں میرے ذریعے شیخ عاصم آپ کو زج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن شادی کے بعد بتدریج میرے شکوک رفع ہونے لگے، اور اب میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ میں نے خود کو درپیش حالات کے حوالے سے مناسب ترین فیصلہ کیا تھا۔ میں اپنی موجودہ زندگی سے پوری طرح مطمئن ہوں اور خدا سے دعا گو ہوں کہ یہ تمانیت آئندہ بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ بوجہ میں اپنے امی ابو کو ان بدلے ہوئے حالات سے آگاہ نہیں کر سکی۔ شیخ عاصم سے میری شادی کا علم امی ابو کو شادی کے ہفتے بعد ہوا۔ میرے شوہر کی دلی خواہش تھی کہ امی ابو دعوت ولیمہ میں شرکت کریں، لہٰذا انہیں اس تقریب میں مدعو کیا گیا۔ خط کے آخر میں آپ سے 10 بستہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ شیخ عاصم کی صورت میں مجھے زندگی کا آخری سہارا ملا ہے، اسے کمزور کرنے یا چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر یہ سہارا چھن گیا تو میرے لیے موت کو گلے لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ ایک بیوی کی حیثیت سے میں شیخ عاصم کو کافی حد تک جاننے لگی ہوں۔ وہ سخت مزاج ضرور ہیں، لیکن ان کا دل سمندر کی طرح وسیع اور گہرا ہے۔ میری خاطر وہ ہر دشمن اور عداوت بھلا دینے کو تیار ہیں۔ آپ بھی اپنے دل سے ہر کدورت دور کر دیں۔ مجھے یقین ہے موجودہ صورتحال زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی۔ شیخ صاحب کا رہا سا غصہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا اور وہ آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ میری استدعا ہے کہ آپ اس خطرناک دشمنی کو دفن کرنے کا یہ موقع ہاتھ سے نہ گنوائیں اور یہاں سے رہائی پانے کے بعد اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ خیر اندیش، غزالہ شیخ عاصم۔ تحریر ختم ہو چکی تھی، لیکن میری نگاہیں اب بھی کاغذ پر جمی ہوئی تھیں۔ ذہن کے ریگزار میں بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی۔ سوچ کا نشتر بے مہار ہر طرف دھول اڑاتا پھر رہا تھا۔ اگر یہ تحریر واقعی غزالہ کی تھی تو پھر یہ لہو کے آنسو رونے کا مقام تھا۔ وہ صورت اور سیرت کی خوبیوں سے مالا مال لڑکی
جو سچے موتیوں میں تولے جانے کے قابل تھی، متاع کوچہ بازار کی طرح در بدر بھٹکی تھی۔ کیسا بد نصیب شخص تھا جسے یہ گوہر نایاب ملا اور اس نے اسے ہوے زر کے لیے شوکیس میں سجانے کی کوشش کی۔ میں یہ سوچ کر لرز اٹھتا کہ ان حالات میں گرفتار ہو کر غزالہ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ سورج کی پہلی کرن کی طرح شفاف اور شبنم کی طرح پاکیزہ تھی۔ جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ اس کا شوہر اس کے لیے خریدار ڈھونڈتا پھر رہا ہے تو کیا کیا آفت نہ گزری ہوگی اس کے دل و دماغ پر۔ وہ شیخ عاصم کے کردار سے اچھی طرح واقف تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ یہ خطرناک شخص میرے خون کا پیاسا ہے، پھر بھی وہ اس سے شادی کرنے پر رضامند ہو گئی تھی۔ یہ ثبوت تھا اس امر کا کہ وہ اس مراتب علی نامی درندے کے ہاتھوں آخری حد تک لاچار ہو چکی تھی۔ اسے اپنے سامنے ایک پیشہ ور عورت کی گھناؤنی زندگی نظر آ رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں میں بھوکے بھیڑیوں کی غراہٹیں سنائی دے رہی تھی۔ ایسے میں اسے پناہ کی ضرورت تھی، صرف پناہ کی ضرورت۔ یہ مہلت نہیں تھی اس کے پاس کہ وہ پرپشت پناہ کو دیکھتی۔ عیاش شیخ عاصم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کی مجبوری اور اپنے اختیار کو کیش کراتے ہوئے اسے اپنی منکوہا بنا لیا تھا۔ یہ کیسا جگر پاش صدمہ تھا۔ میری آرزوؤں کا پھول میرے ہی دشمن کے بستر ہوس پر کچلا گیا تھا اور اب بھی کچلا جا رہا تھا۔ ٹائپ شدہ کاغذات پر نظر آنے والے سیاہ حروف میری نگاہوں میں گڈمڈ ہونے لگے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ غزالہ نے اپنے اس خط میں مجھے اتنی حیرتیں اور اذیتیں سونپی تھیں کہ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھیں۔ خط کے آخر میں اس نے مجھے یہ نوید سنائی تھی کہ شیخ عاصم عنقریب مجھے اپنی قید سے رہائی دینے والا ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ غزالہ کا یہ اندازہ غلط ہے، بالکل جیسے اس کا یہ خیال غلط تھا کہ شیخ عاصم اس کا شوہر ہے اور اسے ایک باعزت زندگی دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے شیخ عاصم کے ارادے اس کی آنکھوں میں صاف پڑے تھے۔ وہ اتنی جلدی میری جاں بخشی کرنے والا نہیں تھا۔ غزالہ کے سامنے اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ اور ہوتا، لیکن تنہائی ملتے ہی اس کی آنکھیں مجھ پر شعلے برسانے لگتی تھیں۔ اس کے چہرے سے ایک نقاب اترتا تھا اور نیچے سے ایک اذیت پسند قاتل کا چہرہ نمودار ہو جاتا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے جلدی سے کاغذات کو تکیے کے نیچے رکھا اور دروازے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں سرونٹ کوارٹر میں تھا اور اس سے پہلے کسی نے دستک دے کر اندر آنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ معلوم نہیں یہ کون تمیزدار تھا۔ دستک کی آواز سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ دستک دینے والا ہاتھ نسوانی ہے۔ آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ میرے سامنے سروج عرف ارجمند کھڑی تھی۔ وہ بڑی حشاش بشاش اور چمکی دمکی نظر آ رہی تھی، جیسے رات کے 11 نہ بجے ہوں، صبح کے 9 بجے ہوں اور وہ تیار شیار ہو کر کہیں جانے کے لیے نکلی ہو۔ سروج کو میں نے آخری بار 10-12 دن پہلے اسی عمارت میں دیکھا تھا۔ شنکر اور اس کے ساتھی ہمیں گن پوائنٹ پر یہاں لائے تھے۔ سروج بھی نشانے پر تھی اور اس کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ پھر مجھے سب سے علیحدہ کر دیا گیا اور اس کے بعد میں نے اپنے کسی ساتھی کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ نمستے، سروج نے ہاتھ جوڑ کر کہا اور بڑی ادا سے اندر آ گئی۔ اس کے عقب میں ایک ملازم بھی تھا۔ ملازم کے ہاتھ میں چھوٹا سا سوٹ کیس تھا۔ سوٹ کیس کمرے میں رکھ کر وہ چلا گیا۔ سروج نے کمال بے تکلفی سے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سب سے پہلے اس کی نگاہ میرے ہاتھوں کی بند مٹھیوں پر ہی پڑی۔ ہائے رام، یہ کیا یہاں باکسنگ کرتے رہے ہو تم؟ باکسنگ کرتا نہیں، کراتا ہوں۔ میری حیثیت یہاں سینڈ بیگ کی ہے۔ یار لوگ اکثر مجھ پر مکہ بازی کی مشق کرتے ہیں، لیکن تم یہاں کیسے؟ خیریت سے تو آئی ہو نا؟ اور یوں آتے کے ساتھ دروازہ کیوں بند کر دیا؟ اتنے سارے سوال ایک ساتھ، اور میں نے ایک سوال پوچھا تھا، اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں پوچھتی ہوں یہ تھیلیاں تمہارے ہاتھوں پر کیسی ہیں؟ یہ عربی شیخ بعض شکاری پرندوں کے پر کاٹ لیتے ہیں، شاید انہوں نے مجھے بھی کوئی شکاری پرندہ سمجھا ہے۔ اوہ گاڈ، وہ غور سے میرے دستانوں کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تو بہت تنگ ہے، کیا تم کھول نہیں سکتے ان کو؟ کھول سکتا تو کیا شوق تھا یہ ٹنڈا ہو کر بیٹھنے کا؟ میں آج ہی شیخ صاحب سے بات کروں گی۔ بڑی یاری ہے شیخ صاحب سے۔ یاری تو نہیں، لیکن کچھ نرم ہو گئے ہیں وہ میرے سلسلے میں۔ مجھے اور اس پٹھان کو اوپری منزل کے 2 کمروں میں رکھا گیا تھا۔ دروازے ہر وقت لاک رہتے تھے۔ بہت سختی کے دن کاٹے ہیں یہاں آ کر۔ پھر یہ سختی ٹلی کیسے؟
پرسوں شیخ صاحب آئے تھے. میں نے ان سے تمہارا ذکر کیا اور کہا کہ ہم دونوں پتی پتنی کی طرح رہتے ہیں. میرے لیے تم سے جدا رہنا بڑا کٹھن ہے. معلوم نہیں شیخ صاحب کے من میں کیا آئی کہ انہوں نے میری قید تنہائی ختم کر دی اور شام کو مجھے گراؤنڈ فلور کے کمرے میں شفٹ کر دیا. آج صبح شیخ صاحب نے مجھے اجازت دے دی کہ میں چاہوں تو تمہارے ساتھ اس سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتی ہوں. تو بھلا میں کیوں نہ آتی؟ ضروری سامان دیا اور آ گئی تمہارے پاس. اس بےہودگی سے مطلب؟ تم اسے بےہودگی کہتے ہو؟ میرے نزدیک یہ پریم، محبت، عبادت، پوجا، عشق سب کچھ ہے. اور خبردار میرے ان جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی تو. مردوں کی ایک زبان ہوتی ہے اور تم مجھے زبان دے چکے ہو. تمہاری محبت کی تصدیقی مہر میرے یہاں لگی ہوئی ہے. اس نے باقاعدہ اپنے گلابی ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اور ہاں، ایک بات اور یاد آئی. ویسے بھی اب میرے اور تمہارے درمیان کیا پردہ رہا ہے؟ آخری الفاظ کہتے کہتے اس کی شوقی میں ذرا سی شرم بھی شامل ہو گئی. میں سمجھ گیا کہ وہ کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. نواب کی حویلی میں اس کی بے ہوشی دور کرنے کی کوششوں کے دوران میں نے اس کے تمام کپڑے اتار ڈالے تھے اور اسے شاور کے نیچے لے گیا تھا. جی چاہا کہ مکہ مار کر حرام زادی کا ناک نقشہ بگاڑ دوں، لیکن صرف اپنے لہو کا گھوٹ پی کر رہ گیا. سروج، کیوں اپنا اور میرا مذاق بنا رہی ہو؟ یہ سرونٹ کوارٹر ہے. میں جانتی ہوں کہ یہ سرونٹ کوارٹر ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان کوارٹروں میں بھی جوڑے رہتے ہیں، پریمی جوڑے، جو ہماری طرح دروازہ اندر سے بند کر کے بیٹھتے ہیں. میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ سروج کی یہاں موجودگی بھی شیخ عاصم کے انتقام کی ایک شکل ہے. وہ جس طرح غزالہ پر مسلط ہو کر میرے لیے جاگزل اذیت کا سبب بنا ہوا تھا، اسی طرح سروج کو مجھ پر مسلط کر کے غزالہ کے لیے بے سکونی کا اہتمام کر رہا تھا. یقیناً وہ سروج کی گفتگو سے اس کی فطرت جان گیا تھا اور سمجھ گیا تھا کہ اجازت پاتے ہی وہ کسی بلا کی طرح مجھ سے چمٹ جائے گی. میں نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے کہا. زری گل کہاں ہے؟ سروج کے چہرے پر فوراً ناگواری کے آثار ابھرے. اس کا نام مت لو میرے سامنے، میرا خون کھول اٹھتا ہے. میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ اس بدبخت سے چھٹکارا حاصل کر لو. وہ منحوس تمہارے ساتھ رہا تو یہی کچھ ہوتا رہتا جو اب ہوا ہے. جو اب ہوا ہے وہ تو سراسر تمہاری وجہ سے ہوا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ برکت منزل پر چھاپا صرف تمہاری وجہ سے پڑا. نہ تو تم چوری چھپے نگرو باڈی گارڈ کے ساتھ پنڈت مہاراج سے ملنے جاتی، نہ شنکر وغیرہ تمہارے پیچھے لگتے، اور نہ ہی ہم برکت منزل سے اغوا ہو کر یہاں پہنچتے. کون کیا تھا پنڈت مہاراج سے ملنے؟ تم گئی تھی. بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو، میں سب جانتا ہوں. میں نے خود شنکر سے ساری بات معلوم کی ہے. جس وقت تم ریسٹورینٹ میں پنڈت سے ملاقات کر کے نکلی تھی، شنکر کے کارندوں نے تمہیں دیکھ لیا تھا. بس پھر وہ پہنچ گئے ہم تک. سروج کا چہرہ اتر گیا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا. تم سنی سنائی بات پر یقین کر رہے ہو. مجھے کیا ضرورت تھی پنڈت سے ملنے کی؟ اور یوں بھی پنڈت صاحب کبھی حیدرآباد سے باہر نہیں نکلتے. وہ مجھ سے ملنے بھوپال کیوں بھاگے چلے آتے؟ دولت میں بڑی طاقت ہے سروج. اگر یہ طاقت نہ ہوتی تو آج تم سب لوگ تگنی کا ناچ ناچتے نظر نہ آتے. بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں. میں نے تم سے زری گل کے بارے میں پوچھا تھا. مجھے کیا خبر، وہیں پڑا سڑ رہا وہ کسی کمرے میں. اس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ ملاقات تو نہیں ہوئی، مگر 4-5 روز پہلے اس کی بک بک اور پھر چیخو پکار سنی تھی میں نے. چیخو پکار؟ کیا ہوا تھا اسے؟ میرا اضطراب دیکھ کر سروج کو دلی راحت نصیب ہوئی اور اس کا موڈ قدرے بہتر نظر آنے لگا. اپنے بالوں کو جوڑے کی صورت میں باندھتے ہوئے وہ بولی. بس زبان شخص ہر جگہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. بندہ پوچھے تمہیں کیا ضرورت تھی فلمی ولن کی طرح بڑکے مارنے کی اور شیر بننے کی؟ اور اگر شیر بنے ہی تھے تو پھر بنے رہتے، مار پڑنے پر عورتوں کی طرح دہائی نہ دیتے. ہوا کیا تھا؟ خان بہادر نے روشن دان میں سے نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن عقل کی طرح جسم بھی موٹا ہے. بس پھنس گئے روشن دان میں. آدھا دھڑ اندر آدھا دھڑ باہر. 2 گھنٹے اسی طرح لٹکے رہے. آخر پہرے دار نے دیکھ لیا. کھینچ تان کر نیچے اتارا گیا تو معافی تلافی کے بجائے بڑکے مارنے لگا. کہنے لگا ام اس مکان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تم نے ہماری عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. ام تمہارے منہ میں ہاتھ ڈال کر تمہارا آتے کھینچ لے گا. پہرے داروں نے پکڑ کر فرش پر لٹایا اور لاٹھیوں کے سے خوب پیٹا. آخر میں وہ چیخنے چلانے لگا. بعد میں پہرے داروں نے اسے پھر کمرے میں بند کر دیا. مجھے پہلے ہی ڈر تھا
کہ زری گل دنگا فساد کی کوشش کرے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ در حقیقت وہ ایک جوشیلا اور کسی مصلحت کو خاطر میں نہ لانے والا شخص تھا۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جرم اور مار دھاڑ کی دنیا میں ایسے لوگ زیادہ دیر نہیں جی سکتے۔ اگر زری گل اب تک زندہ تھا تو یقیناً اس پر قدرت کا یہ خاص کرم تھا۔ زری گل کے بارے میں جان کر میں کچھ افسردہ سا ہو گیا۔ میری افسردگی نے سروج کا موڈ بالکل بحال کر دیا۔ وہ خوش و خرم نظر آنے لگی۔ اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا اور اپنے استعمال کی اشیاء مختلف جگہوں پر سلیقے سے رکھنے لگی۔ وہ کپڑوں کے 3 جوڑے لائی تھی، چوتھا اس کے تن پر تھا۔ اس نے تینوں جوڑے موئے تولیے اور سلیپنگ گاؤن وغیرہ کے سوٹ کیس سے اکٹھے نکالے اور ایسا کرتے ہوئے غالباً جان بوجھ کر ایک کپڑا نیچے گرا دیا۔ یہ عورتوں کے استعمال کا مخصوص زیر جامہ تھا۔ اوفو، ذرا یہ تو پکڑا دو مجھے، اس نے ایک ادا سے کہا۔ میں نیم دراز تھا، ویسے بھی دستانہ پوش ہاتھوں سے کوئی چیز تھامنا اور اٹھانا مجھے دشوار محسوس ہوتا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے پاؤں کی انگلیوں میں دبوچ کر زیر جامہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ تمسخر سے بولی، توبہ ہے بھگوان، اس قدر احتیاط، آگے آگے کیا ہوگا؟ کمرے میں صرف ایک مختصر سی الماری تھی، اس میں میرا سامان تھا۔ سروج نے اپنے کپڑے دیوار پر لگی کھوٹیوں سے لٹکا دیے۔ یہ سارے قیمتی لباس تھے۔ اس سرونٹ کوارٹر میں ان قیمتی کپڑوں کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے کسی خستہ حال جھونپڑے میں فانوس روشن کر دیے گئے ہوں۔ سامان رکھنے کے بعد سروج نے غسل خانے میں جا کر شب خوابی کا لباس پہنا، بال بکھیر کر کنگھی کی، انہیں ڈھیلے ڈھالے انداز میں ربر بینڈ میں سمیٹا اور پروفیسی کی خوشبو بکھیرتی میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر تک وہ میرے دستانوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی اور ان کی سخت جانی پر اظہار حیرت کرتی رہی۔ پھر پوچھنے لگی کہ یہاں پر میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ میں مختصر اور ڈھکے چھپے انداز میں جواب دیتا رہا۔ وہ میری بیزاری صاف محسوس کر رہی تھی لیکن اکتا نہیں رہی تھی۔ لہجہ بلہجہ میرے قریب سمٹتی آ رہی تھی۔ آخر میں نے سنجیدگی سے کہا، سروج، میں سونا چاہ رہا ہوں۔ ہائے رام، اتنی جلدی؟ ہاں، میں جلدی سونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ بس یوں ہی۔ بڑے چالاک ہو تم، میں سب سمجھتی ہوں۔ کیا سمجھتی ہو؟ یہی کہ جلدی سو کر جلدی اٹھ جاؤ گے اور رات پچھلے پہر مجھے ستاؤ گے۔ بے فکر رہو، میں پاگل نہیں ہوں کہ تمہارے آرام میں خلل ڈالوں۔ خلل کہاں میری جان، یہ تو تمہارا حق ہے۔ کیسا حق؟ وہ میری آنکھوں میں جھانک کر مسکرائی اور خوابناک لہجے میں بولی، ہمارے بزرگ مدھیہ پردیش کی ایک ریاست جاتوارا کے رہنے والے تھے۔ اس ریاست کے کچھ رسم و رواج آج بھی ہمارے خاندان میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک رسم یہ ہے کہ جو جان بچائے جان اسی کی ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے میری جان تمہاری ہے۔ تم نے بھی تو گناب واحدی کے جان لیوا زہر سے میری جان بچائی تھی۔ وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں موت کے اندھیرے میں ڈوب رہی تھی اور تم کھینچ کھینچ کر مجھے باہر لا رہے تھے۔ ہاں، یہ غلطی ہوئی مجھ سے، آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن جو ہوئی اس کی سزا تو بھگتنا پڑے گی نا، وہ شوخی سے بولی۔ میں نے اسے اپنے دستانہ پوش ہاتھ دکھاتے ہوئے کہا، پہلے یہ سزا بھگت لوں، پھر کسی دوسری کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ بات ٹالنا تو کوئی تم سے سیکھے اور بات نہ ٹالنے دینا کوئی تم سے۔ ہائے سائیں جی، کہاں ہو تم؟ دیکھ لو یہاں تمہاری داسی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ بستر پر دراز ہو گئی۔ میں فرش پر بچھی چٹائی پر پڑا رہا۔ کچھ دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ سو گئی تو میں بآہستگی اٹھا، دوبارہ بتی جلائی اور تکیے کے نیچے سے غزالہ کے خط کے اوراق نکال کر محفوظ کر لیے۔ صبح آنکھ کھلی تو اس کی انگلیاں میرے بالوں میں کنگھی کر رہی تھیں۔ وہ ابھی تک سلیپنگ گاؤن میں تھی اور کھلے کھلے گریبان میں سے اس کا سینی بدن دور تک نظر آ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ مخمور آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ میرے انداز سے بھانپ گئی کہ میں سگریٹ سلگانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک غیر ارادی حرکت تھی، ورنہ دستانہ پوش ہاتھوں کے ساتھ میں سگریٹ سلگانے یا پینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پچھلے 12-13 روز میں سگریٹ سے اتنا ہی دور رہا جتنا کوئی پیر 7 سالہ اپنے دور جوانی میں جوانی سے دور ہوتا ہے۔ اپنے پسندیدہ برانڈ کا ذائقہ بار بار میرے منہ میں گھلتا تھا اور میں سرد آنکھ کھینچ کر رہ جاتا تھا۔
سروج نے الماری میں سے سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا، اپنی ہنائی انگلیوں کی مدد سے ایک سگریٹ نکال کر میرے ہونٹوں سے لگایا اور بڑے اسٹائل سے اسے سلگا دیا۔ پھر وہ میرے بازو سے چپک کر بیٹھ گئی اور مجھے سگریٹ پلانے لگی۔ سروج، ہمیں یہاں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے، ورنہ بری طرح پھنس جائیں گے۔ کیا مطلب؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ شیخ آصم نے تمہیں جان بوجھ کر یہاں بھیجا ہے۔ وہ مجھے زج کرنا چاہ رہا ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ڈاکٹر غزالہ بھی یہاں چار دیواری میں موجود ہے۔ کون ڈاکٹر غزالہ؟ اوہ اچھا، وہ تمہاری محبوبہ۔ اوہ گاڈ، وہ یہاں کیسے پہنچی؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ مختصر طور پر یہ سمجھ لو کہ شیخ آصم نے اس سے شادی کر لی ہے۔ اوہ نو، یہ سب کیسے ہو گیا؟ کب ہوا یہ؟ میں نے کہا نا کہ یہ ایک طویل کہانی ہے، فرصت میں تمہیں سناؤں گا۔ فی الحال یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ آصم نے فقط جذبہ رقابت کے تحت تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ وہ مجھے تمہارے ساتھ ملوث کر کے غزالہ کی نگاہوں سے گرانا چاہ رہا ہے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمن کی خواہش کے مطابق عمل کریں؟ سروج خاموشی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے اندازہ لگانا تو مشکل تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ غزالہ کی شادی کا سن کر اسے دلی خوشی ہوئی ہے۔ اس کے راستے کی ایک بہت بڑی رکاوٹ دور ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ عذرائے تکلف وہ مجھ سے ہمدردی کے 2 بول بولے گی، لیکن وہ بڑی بے رحم نکلی۔ بدستور اپنے رومانی موڈ میں بیٹھی رہی اور میرے کندھے سے سر ٹکاتے ہوئے بولی، ایک نہ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں تم سے پہلے ہی کہتی تھی، عشق، محبت، پریم سب بے معنی لفظ ہیں۔ انسان صرف اپنے آپ سے پریم کرتا ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ تم بھی اپنے آپ سے پریم کرو، اور اپنے آپ سے پریم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے خوشی حاصل کرو، جہاں سے بھی ملے، جیسے بھی ملے۔ جیون ہے ہی کتنا، اور جوانی تو جیون سے بھی مختصر ہوتی ہے۔ جوانی کے گنے چنے دن اور گنی چنی راتیں بھگوان کا انعام ہیں یہ، ان کا ہر پل فائدہ اٹھاؤ، اور بہت جلد یہ سب کچھ خواب و خیال ہو جائے گا، اور درپن تمہیں بتانے لگے گا کہ بڑھاپا کبھی واپس نہ جانے کے لیے تم پر مسلط ہو چکا ہے۔ اس کی گرم گرم سانسیں میری گردن سے ٹکرا رہی تھیں اور بال مجھ پر سایہ کر رہے تھے۔ میں نے کندھے کی جنبش سے اسے ذرا دور ہٹاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے ذاتی خیالات ہیں سروج، اور تم انہیں اپنے پاس ہی رکھو تو بہتر ہے۔ یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تمہارا پریم عام پریم نہیں تھا، یہ مختلف پریم تھا۔ تم ڈاکٹر غزالہ سے سچا عشق کرتے تھے، سچا، کھرا، پاک، صاف، دھلا دھلایا اور ٹرانسپیرنٹ۔ مائی فٹ، یہ سب باتیں ہیں شاہ جہاں، میں جانتی ہوں تمہیں صرف اپنی ضد سے عشق تھا۔ اس بیچاری نے کیا کیا پاپڑ نہ بیلے تمہارے لیے، کیا کیا مصیبتیں نہیں اٹھائیں، لیکن تم پتھر کے بت بنے بیٹھے رہے۔ تم مرد ہوتے ہی ایسے ہو، جو عورت تمہارے قدموں میں ہو اسے ٹھکراتے ہو، جو 7 پردوں میں چھپی ہو اور تم پر لعنت بھیجتی ہو اس کے لیے مجنوں بن جاتے ہو۔ سروج عرف الو کی پٹھی جب یوں تیوری چڑھا کر بولتی تھی تو بہت بری لگتی تھی مجھے۔ جی چاہا کہ دھکا دے کر دور پھینک دوں، تاہم پھر میں نے اپنی جھللاہٹ پر قابو پایا اور گہری سانس لے کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ سروج نے سگریٹ میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ جو عورت قدموں میں ہو مرد اسے ٹھکراتے ہیں تو پھر خود کو سنبھالتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بھی جواباً مسکرائی اور بڑی ادا سے میرے بال مٹھی میں لے کر بولی، خوش فہمی ہے تمہاری، میں تمہارے قدموں میں نہیں ہوں، تمہارے سینے پر سوار ہوں، بولو ہوں کہ نہیں؟ وہ اپنا آپ مجھ پر پھینکتے ہوئے بولی، پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی، تم اپنے قول کے پابند ہو، چاہو بھی تو مجھے خود سے جدا نہیں کر سکتے۔ اچانک کمرے کی ایک کھڑکی دھڑ سے کھلی اور سعادت خان کی صورت نظر آئی۔ سروج ہلکی سی چیخ مار کر مجھ سے جدا ہو گئی۔ سعادت خان نے آنکھیں پھاڑ کر ہمیں دیکھا اور اس کی کانوں تک جاتی ہوئی مونچھیں جیسے پھڑکنے لگی۔ سعادت خان کے عقب میں ایک اور ملازم کا چہرہ بھی نظر آ رہا تھا۔ چند لمحے بعد کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سعادت خان سمیت 3 افراد بھرا مار کر اندر گھس آئے۔ کون ہے یہ چھوکری؟ اس کمرے میں کہاں سے آیا ہے؟ سعادت خان نے گرج کر پوچھا۔ یہ تمہارا بہن ہے، گاؤں سے تمہارے لیے چاول کا پنجیری لے کر آیا ہے، رات زیادہ ہو گئی تھی اس لیے ہمارے کمرے میں ٹھہر گیا۔ سعادت خان نے بھنا کر مکہ لہرایا۔ میں پہلے سے تیار تھا، نیچے جھک گیا۔ مکہ عقب میں کھڑی سروج کی گردن پر پڑا۔ وہ چلا کر الماری کے پاس ڈھیر ہو گئی۔ سعادت کے ایک ساتھی نے مجھے دبوچنا چاہا۔
میں نے کھڑے کھڑے اس کے سینے پر ٹانگ جمائی اور وہ منہ سے اوہ کی آواز نکال کر دروازے سے باہر جا گرا۔ 10-20 سیکنڈ کے لیے کمرے میں سخت دھینگا مشتی ہوئی۔ اس دھینگا مشتی کے نتیجے میں 3 اہم نقصانات ہوئے۔ میری سفید شرٹ کے سارے بٹن ٹوٹ گئے، سعادت خان کے ایک ساتھی کی ناک پر میری دھواں دھار ٹکر لگی اور اس کی ناک لمحوں میں پھول کر کپا ہو گئی۔ سعادت خان کا ہونٹ قریباً اسی جگہ سے پھٹ گیا جہاں سے چند روز پہلے پھٹا تھا، اور اس مکرر چوٹ کے نتیجے میں اس کی تھوڑی خون سے سرخ ہو گئی۔ عین اسی وقت جب سعادت خان بھننا کر اپنا ریوالور برآمد کرنے والا تھا، شنکر دندناتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور آنکھوں میں وہی وحشیانہ چمک تھی جو ارد گرد کی ہر شے کو میسمرائز کر دیتی تھی۔ "اسٹاپ اٹ!" وہ گرجا۔